ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو آئے قرآن کرام کی جانب رجوع لائیں گے. میں ساری انتظامیہ کے لیے، ساری سیٹنگ کے لیے، بھائیوں کے لیے، سیشن کے لیے اجتماعی طور پر انتہائی مشکور ہوں. بہنوں کے لیے جنہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا، آپ سب کا شکر گزار ہوں. عبرانیوں کے نام کا خط، اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات لکھا ہے: اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا. ان آیات کی وجہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے. میں ایک اور بات کی آپ کی انکریجمنٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بہن انیتا جب ان کی والدہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو بہت اچھی ٹیسٹیمونیز ان کی فیملی کی شیئر کی جا رہی تھی کہ ان کے بھائی اور یہ بہن ہے، چھوٹی ہے، ان سے چھوٹا ایک بھائی ہے، تو وہ ان ساری فیملی پڑھی لکھی فیملی ہے. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ بہن انیتا بھی ماسٹرز کر رہی ہے اور گولڈ میڈلسٹ ہے. تو خدا کا شکر جب ہماری کمیونٹی میں گاڈ گفٹڈ جو ٹیلنٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنی سیکولر یا رسمی فارمل ایجوکیشن پر بھی دھیان دیتے ہیں تو چرچ کو، کمیونٹی کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنے بچوں کی پڑھائی پر فوکس کریں. پھر آج سے 10 سال کے بعد بھائی پولوس بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. 10 سال ہوئے ہوں گے 10 سال. تو شروع ہم نے کیا اس پروگرام کو جب چلڈرن آف لائف. ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ڈائس سامنے ہے. میں آج کہہ رہا تھا بھائیوں سے، میں کہ یار کتنا پرانا ہے، آج بھی دیکھے چلڈرن آف لائف فیلوشپ لکھا ہوگا. اور آج بھائی پالوس بھی یہ 2 گلا یاد تازہ ہو گئے کہ کب سے ہم نے اس کو شروع کیا ہوا ہے. تو ہم بھائی پالوس کے بھی شکر گزار ہیں. میرا مضمون ہوگا کہ یسوع مسیح خدا کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش. جلال کا پرتاؤ اور ذات کا نقش. پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے پرانے زمانے میں حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کلام کیا. مسیح یسوع بذات خود ایک زندہ صحیفہ ہے، اس لیے اس کو کوئی کتاب لانے اور لکھنے کی ضرورت نہ پڑی. 2000 سالوں سے آج بھی لوگ یسوع کو سن رہے ہیں، یسوع کو لکھ رہے ہیں اور یسوع کو پڑھ رہے ہیں. بائبل مقدس کا عہد عتیق کلام ہے اور عہد جدید کلمہ ہے. تو جو کلام ہے وہی جسم لے کر، یعنی کلمہ مجسم ہو کر، جو یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت فادر جی نے پوچھی بھی، ہمارے درمیان مجسم ہو کر ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو جو عہد عتیق ہے وہ تو شریعت، غضب، آج سے گویا خدا کی انگلی سے فتووں کے لیے لکھا گیا، لیکن کلمہ یسوع مسیح محبت کو لے کر آتا ہے. اور عہد جدید میں خدا کا اوتار یسوع مسیح پتھر کی لوحوں پر نہیں، دلوں کی تختیوں پر لکھا گیا ہے. یسوع مسیح کو دیکھ کر کوئی شخص یہ جان سکتا ہے کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے. مسیح نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ دونوں ایک ہیں.
یسوع مسیح میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کیسا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کامل خدا ہے۔ اور یسوع مسیح کو دیکھ کر ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان بھی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ بڑا اوکھا کام ہے، بندے نو بندہ بناتے یسوع مسیح بندہ بنے ہیں، اس لیے کہ جی آج جی اسی کبوتے رہی ہے، تو پھر جیسا آپ نے پہلے بھی سنا، پھر کیا کرسمس؟ گناہ ہے، بدی ہے، زناکاری ہے، حرام کاریاں ہیں، نشے بازیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ماتوجی ہے، کبوتے ہیں، گناہ میں زندگی ہے، پھر کیا کرسمس؟ یسوع مسیح تو خدا کی نجات کو لے کر آتا ہے۔ کرسمس کا اگر دیکھیں یہاں پر یہ سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں، تو شروع میں آتا ہے کرائسٹ ماس، کرسمس نہیں کرسمس، یعنی کرائسٹ جو ہے یہ ہمارے تہوار کا مرکز ہے۔ اگر کرسمس کے اندر جس کا روح رواں مسیح ہے اس کو نکال دیا جائے، کرائسٹ کو زندگیوں سے نکال دیا جائے، تہوار سے نکال دیا جائے، تو پھر کوئی بڑا بھی نہیں ہے، کوئی کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس ہماری زندگیوں کا جو تہوار ہے اس کا سینٹر خود یسوع مسیح ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کا مرکز بناتے ہیں۔ میری آج کی میسج کی چند باتیں، یہ عیسائیت ایک جامع مذہب، علامہ برکت اللہ اور فلسفہ وحدت الوجود برکت خان کی کتابوں سے بھی ماخوذ ہے، اور انہوں نے اپنے عیسائیت ایک جامع مذہب میں صفحہ نمبر 99 میں لکھا، دیگر مذاہب کے بانی عمر رسیدہ ہو کر اس دنیا سے رحلت کر گئے اور مدت مدید تک، بڑے لمبے عرصے تک لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں تقریباً 40 برس تبلیغ کی۔ مہاتما بدھا نے 45 سال تعلیم دی۔ یسوع مسیح کی کل عمر 33 سال ہے، اس میں سے صرف 3 سال تعلیم دی، اور اس کی 3 سالوں پر دی گئی تعلیم جو اناجیل چاروں انجیلوں میں لکھی ہے، اگر ان کو الگ کر کے ایک الگ صفحے پر لکھا جائے تو وہ صرف 40 صفحوں پر مشتمل باتیں ہیں جو 3 صفحوں میں 3 سالوں میں یسوع مسیح نے کہی، 40 صفحوں میں ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ علامہ برکت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا۔ عیسائیت ایک جامع مذہب ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ان 40 صفحوں کو کوئی بھی ایک معمولی شخص 2 سے 3 گھنٹوں میں بآسانی پڑھ سکتا ہے، لیکن لوگوں نے 40 سال تعلیم دی، لیکن یسوع مسیح نے 3 سال 40 صفحات پر مشتمل 2-3 گھنٹوں میں ساری تعلیم جو پڑھی جائے گی۔ لیکن طاقت دیکھیں یسوع کی باتوں کی کہ آج پوری دنیا کی کایا یسوع مسیح نے پلٹ دی ہے۔ جب لوگ گناہ میں پڑے تھے تو یسوع مسیح نجات لے کر آیا۔ علامہ اقبال نے اپنی قوم کو، جب یہ انگلستان کی حکومت تھی اور برے صغیر پاک کو ہی اکٹھا کہلواتا تھا، اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے ایک شعر کہا، جو شعر تھا اس کے اندر ایک تاریخی حقیقت کا اقرار بھی، اور وہ شعر یہ ہے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث سے خلیل یعنی ابراہیم کی میراث تسلیس کے فرزند، ہم جو ٹرینٹی بلیورز ہیں، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث سے خلیل، ابراہیم کی برکتیں جو تسلیس کے ماننے والے ہیں ان کو مل گئی، اور عشق بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ میں نے اسی شعر کے تناظر میں ایک چند اشعار لکھنے کی کوشش کی۔ میرے تخیل کو ایسے بھر دے یا رب، ان پروں میں آسمان بھر دے یا رب، شلس آسمان، تینوں آسمان، اور اس نے کہا میں
تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. معلوم نہیں بدلنے کے بغیر بدل کے ثلث آسما کی 7 جہتوں کے بند یعنی کامل جو بھید ہے. تئی خاکی آدم تو واہ کر دے یا رب. فانی انسان میں اپنی ایلیمنٹ عنصر ہے روح. میری روح کو نور سے بھر دے یا رب. مسیح نے فرمایا دنیا کا نور میں ہوں. نور مشترک جوہر ہے. اقانیم ثلاثہ میں باپ بیٹا روح القدس تینوں اقانیم. باپ نور بیٹا نور روح القدس نور. نور مشترک جوہر ہے اقانیم ثلاثہ میں. توحید میں وارث تثلیث کر دے یا رب. اسی لیے نجات اور برکت ہے. کرنتھوس کی کلیسیا کو میں پڑھ کے چھتی چھتی جا رہے ہیں تاکہ گلا نو سنا والا بیٹھا بھی ہے تے تسی سن بھی لو ٹائم بھی سکویز ہو کر سکو. مسیح پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. کلوسیوں نہیں کلوسیوں دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جس میں مسیح میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہے. پھر کلوسیوں دوسرے باب کی 9ویں آیت کیونکہ الوہیت کی ساری معمولی مجسم ہو کر اسی میں سکونت کرتی ہے. پھر کلوسیوں پہلا باب 15ویں آیت وہ اندیکھے خدا کی صورت اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے جس کو باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو یسوع مسیح نے باپ کو لوگوں پر ظاہر کیا. تو علامہ اقبال نے فرمایا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجاز میں یعنی اے حقیقت منتظر اے غیر مرئی انویزیبل نہ نظر آنے والے رب کبھی انسانوں کی حالت میں کبھی کوئی شبیہ لے کر جسم کے پردے میں ظاہر تو ہو. ہم تجھے دیکھ کے اے حقیقت منتظر نظر آ. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے نیاز میں. علامہ اقبال نے کہا کاش کہ خدا انسان بن کر کوئی شبیہ لے کر آتا تو میں پلٹ پلٹ کر اس کو سجدے کرتا. مبارک ہے وہ جن کو یسوع مسیح میں خدا مل گیا اور وہ لوٹ لوٹ کر پلٹ پلٹ کر اس کو سجدے کرتے ہیں. تجلی ہنس حق را برے نقاب ذات انسانی ذات کے اندر اس کے پردوں میں الہی ذات کی تجلی اتری. شہود خیر اگر خواہی وجود جہاز مکانی لا مکان مکانی حالت میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک شخص رسول مولانا اس نے کہا مسیح کی ہستی قوت متخیلہ تصور انہیں بنیادی گلا کا غالب ہے. مسیح کی ہستی قوت متخیلہ کی کا نتیجہ نہیں. شاید کوئلوں کی گلا کا دینے وہ پانیوں نے شور مچایا اور بلبل نے نغمہ گایا تو شاید ان کو اپنے پیراؤں میں بیان کرتے ہیں کہ پانی یا لتا میں اوہی زبان ہے اوہی ٹوڑ ہے اوہی گاند ہے اور بلبل بھی بندوں کی طرح بندگی کرتی ہے. تو شاید تخیل کے انتہائی درجوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن سٹروس کہتا ہے مسیح کی ہستی کسی قوت متخیلہ کا نتیجہ نہیں ہے کہ اس کی بلکہ اس کی انجیلی تصویر گوشت پوست رکھتی ہے اور ایک تاریخی حقیقت ہے. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. ہونا کیجیے کا جلال انسانیت کے کمال میں ظاہر ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں کامل خان کا جیو میں ایک پروگرام چلا کافی وائرل ہوئی. وہ ایک چھوٹا کلپ اور اس نے بتایا ایک عرب کے شہزادے کے بارے میں جس نے یسوع مسیح کی پینٹنگ 45 ارب روپے میں خریدی. 500 سالہ پرانی پینٹنگ جو لیونارڈو دا وینسی نے بنائی صرف یسوع مسیح کی تصویر 45 ارب میں خریدی
جو 500 سال پرانی تھی، اور یسوع مسیح گزارتے خود 2000 سال پہلے زمین پر آیا۔ میری بات سمجھ لگی؟ نہیں تو لگی ہے۔ یسوع مسیح گزارتے خود 2000 سال پہلے زمین پر آیا۔ 500 سال پرانی تصویر کا مول تو 45 ارب روپے ہے، لیکن 2000 سال پہلے آیا یسوع انمول ہے، اور ملک اور اور اس نے فرمایا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ مسیح خداوند نے دوسروں کا نغمہ نہیں گایا، انہیں یسوع سے نہیں کیا اودے مگر جاؤ وہ آ رہا ہے، اودا ویٹ کرو، میرے پاس تو فلانا آئے گا، اس کا انتظار کرے۔ نہیں، یسوع سے نے کہا متی کی انجیل 4 باب 19 آیت میرے پیچھے ہو رہے۔ یسوع سے نے کہا یوحنا کی انجیل 10 باب 27 آیت میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اور میں ان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں۔ مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل 8 باب 12 آیت دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ دیگر تعلیمات میں ایسے نہیں ہے، بلکہ کسی نے آنے والے کی راہ دکھائی ہے۔ ایک فارسی کا شعر میں لکھا نغمہ من از جہان دیگرس، لوگ آتے رہے، نبی آئے، پیغمبر آئے، ولی آئے، رسول آئے، اور وہ تھے نغمہ جہان دیگرس، اور وہ کہتے ہیں نغمہ من کہ میں ایسا نغمہ ہوں جہان دیگر کو کسی اور جہان کسی اور انسان کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اے جل سے کارا جل سکارا، اے جل میں جو بول کھیلتا ہے نا تو ایک ہلکا دن چٹک دی چنٹی کی آواز آنی وہ جل سے نہیں کہتی ہوتی ہے۔ اے جل سے کاروانے دیگرس کہ لوگ تو نغمہ دیگرس سے۔ یسوع مسیح نے کہا ست کتابوں ست ورق پر نار کن، 100 کتابہ پر، 100 کتاب 100 کتابہ 100 ورق 100 صفحے پر نار کن آگے چپ پاکے سوار کے سوار روئے دل رجانی بے دلدار کن یا جانو دل را جانی بے دیدار کن کہ کتابوں میں لکھے صفحے پاڑ کے آگے سال کے سوا کر دو۔ محبوب کا دیدار کرنا ہے، خدا کو محبوب حقیقی کو دیکھنا ہے، تو پھر دلدار از میری طرف رجوع لاؤ، راجانی میں دیدار کن میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 16 باب 28 آیت، یوحنا کی انجیل 10 باب 30 آیت، میں اور باپ ایک ہے۔ یوحنا کی انجیل 14 باب 9 آیت، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ حضرت بہاءاللہ نے کہا حضرت عیسیٰ ایک وسیلہ تھا، اور عیسائیوں نے حضرت بہاءاللہ نے کہا آپ کے ظہور کو خدا کی آمد کا یقین کرنے میں بالکل صحیح رویہ اختیار کیا۔ آپ کے چہرے میں انہوں نے خدا کے چہرے کو دیکھا اور آپ کے لبوں سے انہوں نے خدا کی آواز سنی۔ یسوع نے فرمایا میں باپ یعنی خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ اس نے یوحنا کی انجیل 8 باب کی 58 آیت میں یسوع نے فرمایا اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں۔ مولوی چراغ الدین جموں والے انہوں نے اپنی کتاب منارۃ المسیح کے اندر فرمایا آپ کے اقوال طیبات اس بات پر کافی گواہ ہے کہ آپ اپنی شہودی نظر میں من کل الوجود فنا فی اللہ اور محل ذات حق تھے، فنا فی اللہ اور بقا بھی اللہ کا اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، شیطانی مس سے دور اور روح القدس سے معمور تھے۔ یہ مولوی چراغ الدین نے اپنی کتاب منارۃ المسیح میں فرمایا کہ وہ شیطانی مس سے دور اور روح القدس سے معمور تھے۔ اسی لیے خود مسیح خداوند یہ کہہ سکے اور پولس رسول نے یہاں پر لکھا کہ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ جلال سے مراد عبرانی زبان کے اندر لفظ کبور، جیسے یوکبت موسیٰ کی ماں کا نام تھا،
जब एली काइन के दौर में, शमूएल के वक्त में ऐद का संदूक छिन गया तो यकबूद ना रख दिया। जब हुफ्नी और फिनास दोनों मारे गए और उसकी बहू ने एली की अपने बेटे का नाम यकबूद ये कह के रखा कि हशमत इस्राइल से जाती रही। कबूत का मतलब है हशमत, जलाल का मतलब है हशमत, बरसुर्गी, फजीलत, वजन, खूबी। तो यीशु मसीह खुदा की खूबी है, यीशु मसीह खुदा का हुक्म है, यीशु मसीह खुदा की फजीलत है, यीशु मसीह खुदा का जलाल है, यीशु मसीह खुदा की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, यीशु मसीह बजाते खुद खुदा का जलाल है, जाते हक है, इसलिए वो उसके जलाल का प्रताप। यूनानी जुबान में लफ्ज बॉक्सा है जिसका मतलब है रेडियंस ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी हमेशा की जिंदगी की स्वयं आइकॉन। सात का नक्श, इसका मतलब है हूबहू आइकॉन, जैसा खुदा वैसा कलिमा, खुदा का बेटा यीशु मसीह वो जाते हकीकी है। और वो फरमाता है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मजूसियों ने क्रिसमस के मौका पर यीशु मसीह की तलाश शुरू कर दी। यीशु मसीह पैदा हुआ तो यीशु मसीह की तलाश शुरू कर दी। गिदड़ियों ने यीशु मसीह की तलाश शुरू कर दी। मजूसियों को यीशु मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। गिदड़ियों को यीशु मिल गया कि नहीं मिला? तो जो ढूंढते हैं उनमें से हर चंद वो किसी से भी दूर नहीं है। आज से ये 2017 है और 18 साल, आज से 18 साल पहले यीशु मसीह मुझे मिल गया। और मैं 12 दफा यहां पर कह चुका हूं कि जब तक यीशु जिंदगी में नहीं था तो मजहबी होना एक और बात थी, पर आई वाज अ स्मोकर ना, तो जिन्हें मुंडे करते ने नौजवान हो ड्रिंक कर शराब पीती बड़ा दिन बना लिया, तो मैं समझता था शायद इधर ना बता देने। पर जब मजूसियों और गिदड़ियों को यीशु मिल गया तो मजूसियों ने अपनी राह बदल ली और वो ख्वाब में हिदायत पाकर दूसरी राहों यीशु मसीह को मिलन तो बाद अपने मुल्क तोड़ गए। तो जब मुझे यीशु मसीह मिल गया तो उन्हें मेरी राह बदल दी थी। मुबारक है वो जो यीशु को पा लेते हैं। ये क्रिसमस यीशु को पा लेने का क्रिसमस है। जैसे बार बार कहा गया, मसीह नहीं तो मसीहत नहीं, क्रिसमस नहीं, तो इट्स मीन क्राइस्ट इज द रीजन ऑफ द सीजन। अगर इस सीजन में रीजन नहीं है, मकसद नहीं है, तो हम सब खोखले हैं, खाली हैं। वी आर द शैलो क्रिश्चियंस। बताओ हम रूह से भर जाएं, यीशु से मुलाकात करें। तेरे पैड़े का मसीह आज तो पिछले साल तक नहीं छटे, अभी खुदा ने फिर मौका दे दिया कि हम तौबा करें और अपना दिल यीशु को दे। खुदा मुझे और आपको उस कलाम के वसीला से बरकत दे। ऐसा कि वो आएंगे और दुआ में